پیغمبر علیہ السلام کے درمیانی جو یہ فاصلہ اس کو فترہ کہتے ہیں، اور اس فترے کا جو دورانیہ تھا وہ 500 سال کا دورانیہ تھا۔ 500 سال کے اس دورانیہ کے اندر لوگ حضرت عیسیٰ کی دعوت کو بھی بھلا چکے تھے، حضرت اسماعیل و ابراہیم پیغمبروں کی دعوتوں کو بھلا چکے تھے، اور عرب کے اندر سب سے پہلے بت پرستی کا جو رواج عام ہوا۔ عرب کی سرزمین سے ایک بندہ جاتا ہے مصر کی سرزمین میں، جس بندے کا اس بدقسمت کا نام ہے عمرو بن لوہی۔ مصر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگوں کی پوجا، لوگوں کا بت پرستیوں کا رواج نظام سارا وہ دیکھتا ہے اور بڑا مرغوب اور بڑا پسند کرتا ہے، کہتا ہے یار ایک پتلا مجھے بھی دے دو، میں بھی عرب میں لے جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے لے آیا۔ عرب کی سرزمین کے اندر اس دن سے انتہا درجے کی بت پرستی شروع ہو گئی۔ بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ شجر پرستی، اور اسی طرح حجر پرستی، کواکب پرستی، آفتاب و مہتاب کی پرستی، اور اس سے پھر انسان آگے نکلے کہ ان لوگوں نے پھر انسانوں کی شخصیات کی بھی بت پرستی عبادت شروع کر دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحیح البخاری کتاب و تفسیر کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے اس بندے کو عمرو بن لوہی کو جہنم کی دہکتی آگ میں اپنی آنتنیاں گھسیٹتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بدبخت بندہ اپنی آنتنیاں جہنم کے اندر گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ اس بندے نے سب سے پہلے عرب کے اندر اگر بت پرستی کا کام رواج دیا ہے تو اس بندے نے دیا ہے، اور جب تک بت پرستی رہے گی اس بندے کے خاتے میں گناہ وہ ہے، اس کے بھی حصے میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، عرب کے اندر بت پرستی کا رواج یہ تو صرف ایک پتلا لایا تھا، ایک گھڑا ہوا تراشا ہوا، پھر آگے مختلف قسم کے بنا کر لوگوں نے اپنے خدا بنائے۔ اور ایک حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب کے اندر ابن خزیمہ کے اندر اس کے پہلے باب کی پہلی جلد کے اندر عرب کے آپ کی آمد سے پہلے جو حالات ہیں وہ سارے مذکور ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ حالات عرب کے جہلیت کے دور کے آپ نے بھی وارد فرمائے۔ ایک بندے نے آ کر اتنا کہا، بخاری کے اندر امام بخاری نے یہ واقعہ بیان کیا تو سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہماری دینی کیفیت یہ تھی کہ ہمیں اگر ایک اچھا سا پتھر ملتا ہم اس کو تراش کر اس کو اپنا خدا بنا لیتے، اور جب اس پتھر سے کوئی اچھا پتھر ملتا اس کو پھینک دیتے، اس کی جگہ وہ عمدہ پتھر لے لیتے۔ اور سنن دارمی کی حدیث کی کتاب کے اندر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اسی گلی مٹی کو گوندھ کر آٹا وہ بتلا بنا کر ریت کا اس کے سامنے پوجا کرتے۔ اس قدر گھٹیا قسم کی کیفیت اور زندگی تھی عرب کے ان لوگوں کی۔ اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے ایک مکھن کا پیالہ لیتا ہوں، بت کے سامنے جا کے رکھتا ہوں، اور جب میں گھر سے لے کر آیا تو ایک انگلی بھی ڈبو کے میں نے نہیں چکھا کہ کہیں میرا وہ بتلا جو خدا ہے دیکھے میری گستاخی نے سزا نہ دے مجھے۔ میں نے وہ سامنے رکھ دیا اس کے، اور دور سے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ دیکھو اس کو کیسے یہ بت کھاتا ہے۔ کہتے ہیں کتا آیا، سارا مکھن چاٹ گیا، برتن صاف کر گیا۔ اس قدر نبی کی آمد سے پہلے لوگوں کے حالات تھے، اور دور جہلیت کے اندر عورت ذات کو وراثت سے محروم کیا جاتا، بچے کو وراثت سے محروم کیا جاتا، ایک آدمی کئی عورتوں کو اپنے نکاح کے اندر رکھتا، اپنی ستیلی ماں سے نکاح کیا جاتا،
اور ایک بندہ دو بہنوں کو نکاح کے اندر رکھتا، اس طرح کے ظلم و ستم کے۔ اور پھر عرب کے اندر 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے آمد مصطفیٰ سے پہلے۔ ایک نکاح تو عام ہمارا جس طرح معروف ہے، قاضی بیٹھتا ہے، شرائط ہوتی ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، حق مار ہوتا ہے۔ اور دوسرا نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت کسی بڑے نام و نسب والے آدمی کے ساتھ ایام گزارتی، حاملہ ہوتی کہ میرا بیٹا عالی نسل کا ہوگا۔ اس قدر ذہنی گراوٹ کا لوگ شکار تھے۔ اور تیسرا نکاح اس طرح ہوتا تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں سارے نکاح بیان ہیں، اماں جی عائشہ حدیث کی راویہ ہیں۔ تیسرا نکاح اس طرح ہوتا، پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایک عورت کے ساتھ پوری جماعت 10 لوگ اس کے ساتھ جماع کرتے ہیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا، عورت جس کے ساتھ دل کرتی اس کو اس کا بچے کا باپ مقرر کر دیتی، یہ حالت ہوتی تھی۔ اور چوتھا نکاح یہ ہوتا تھا کہ عورت کے ساتھ کثیر تعداد میں نعوذ باللہ عورت لوگ اپنے تعلقات قائم کرتے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا کہ وہ رگیں لکیریں ہاتھ کی دے کر بتائے ان جتنے بندوں نے اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کیے کس کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہے۔ وہ نجومی قیافہ شناس جو کہہ دیتا عورت اس کو بچہ کے والد مقرر کر دیتی۔ اس قدر پستی اور اس قدر لوگ ظلمت اور اندھیروں کے اندر گرے اور ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے میرے سامنے جہلیت کے رسم و رواج لکھے ہوئے ہیں، بہرکیف انتہا درجے کی جہالت، انتہا درجے کا ظلم و ستم۔ حضرت جعفر طیار نجاشی کے سامنے دربار میں حبشہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے نجاشی بادشاہ، ہم لوگ لڑائیاں کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک دشمنیاں اور قتل کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے پھر اسی اسنا میں ہم پر احسان کیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا کہ پھر اللہ قریب نے ہم پر احسان کیا، مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ قریب نے ان لوگوں میں سے جو اپنی بچوں کو زندہ درگور کرتے، اپنی غریبی کی وجہ سے اولاد کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے، بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا تھا، ہمسایہ ہمسائے کے حقوق کا خیال نہ کرتا، انتہا درجے کی جہالت ہے، ظلمات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر نقشہ بیان فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، او لوگوں یاد کرو وہ وقت تم بالکل جہنم کے کنارے کے اوپر جا چکے تھے، تم اندھیروں ظلمات کے اندر ڈوب چکے تھے، میں نے تم پر احسان کیا، ایک بہترین رسول بھیج دیا، میں نے بڑا احسان کیا تم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا میں پورا نقشہ 23 سال کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں گے بھائی، فائدہ ہوگا آپ کو۔ نبی کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، ٹوٹل 23 سال۔ اس 23 سال میں اللہ کے نبی نے کیا کیا وہ سیر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جس وقت حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے، پانی نہیں، اماں جی ہاجرہ بڑی پریشان ہے، آپ نے اس طرح ایڑی ماری، اللہ نے نیچے سے پانی جاری کر دیا۔ وہاں سے قبیلہ گزر رہا تھا جس قبیلے کا نام ہے بنو خزاع قبیلے کے لوگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار وہاں کوے اڑ رہے ہیں، پرندے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے اڑتے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ دیکھو کہاں پانی نہ ہو وہاں۔ خزاع قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، خاتون ہے، میدان کے اندر وہ بیٹھے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہے، انہوں نے وہاں سے پانی لیا، پھر بنو خزاع کے لوگ رہنے لگے، اس طرح رہتے رہتے بڑی آبادی بن گئی خانہ کعبہ کے پاس، اور پھر خزاع قبیلہ کے لوگ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے، خانہ کعبہ کی جو خدمت تھی ساری اس قبیلے نے سنبھال لی، پڑوسی جو بن گئے خانہ کعبہ کے۔ جس وقت وہ پڑوسی بنے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چھٹی پشت پر جا کے ایک دادا ہیں جن کا نام ہے قصی بن کلاب،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ قصی جو اللہ کے نبی کے 5ویں دادا ہیں، انہوں نے پھر سارے قریشیوں کو خانہ کعبہ سے ارد گرد جمع کیا، اور پھر بنو خزاعہ سے بیت اللہ کی متولی کا شرف لیا ان سے بھی ہم حقدار ہیں قریشی، انہوں نے خاموشی سے دے دیا۔ قصی بن کلاب کے بارے میں اور اللہ نے یہ نقشہ قرآن میں کھینچا، اے عربیو قریشو یاد کرو وہ وقت، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اے قریشو تمہیں بڑا خوف تھا، تم بھوکے تھے، ہم نے تمہیں کھانا دیا، تمہیں خوف تھا، ہم نے امن دیا تمہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب اس گھر والے کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ یہ 23ویں پارے سورہ قریش میں اللہ نے یہ نقشہ بیان فرمایا ہے۔ سردار قصی بن کلاب خانہ کعبہ کے متولی بن گئے، ان کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے بھی سیرت کی کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عبد دار ہے، عبد مناف، عبد عزا، عبد بن قصی، تخمر، برہ، یہ 5 بیٹے ہیں آپ کے۔ جب سردار قصی فوت ہونے لگے تو ساری خانہ کعبہ کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے عبد دار کو دے دی۔ عبد دار کو جب ساری ذمہ داری دی، ہاشم نے بھائیوں سے مشورہ کیا، آمادہ کیا کہ ہمارے چچا عبد دار حرم کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے احسن انداز سے، تو پھر تلواریں نکلیں، چچا کے مقابلے میں بھتیجے آ گئے، تو آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ صلح اس بات پر ہوئی کہ سقایا اور رفادہ پانی پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہاشم کو دی جائے گی۔ تو ہاشم یہ عبد مناف کے بیٹے تھے، تو ہاشم پھر ان کو ذمہ داری بھی مل گئی۔ تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سالہ سال سے منڈی لگتی تھی۔ بازار میں ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہو رہا تھا۔ دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ معلوم ہوا کہ نجار خاندان سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے خاتون سے اسی خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ سردار چلے گئے تجارت کی فلسطین کے اندر، وہاں سے پھر ہاشم واپس آئے، مدینہ کے اندر رہے چند دن بیوی کے پاس، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی بیوی سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کہ جس کا نام شیبہ تھا۔ یہ بچہ چند سال کا ہوا، اس کے بعد مکہ سے بھائیوں نے سوچے یار ہمارا بھائی ہاشم تو فوت ہو گیا ہے، بھابھی کے پاس ہمارا بھتیجا ہے، اس کو کیوں نہ لے آئیں اپنے پاس، ہمارا خون ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہم لے آتے ہیں اس کو۔ مکہ سے بھائی تیاری کر کے سارے آ گئے۔ اس بچے کو آخر ننہیال نے کہا ٹھیک ہے ددھیال ہیں، آپ کا حق ہے، لے جو، ہم بھی راضی ہیں۔ ہاشم کے سارے بھائی اپنے بھتیجے کو لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ خانہ کعبہ میں اس بچے کا نام پھر سردار عبد المطلب رکھ دیا گیا۔ جو بچہ شیبہ تھا اس بچے کا نام خانہ کعبہ میں عبد المطلب، سردار عبد المطلب کے نام سے ان کو یاد کیا جانے لگا۔ اللہ نے اس بچے کو رنگ لگایا، 2 شادیاں کی، اللہ سے منت مانگی، اللہ مجھے تو 10 بیٹے دے گا، ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے یہ بھی خواہش پوری کی، 2 شادیاں کی، 10 بیٹے ہو گئے، اب قرآن اندازی ہو گئے 10 بیٹوں میں۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نام سردار عبداللہ کا نکلا، ہمارے پیغمبر کے والد محترم کا۔ اب ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، سردار ابو طالب اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں ایک ماں سے سگے بھائی تھے، حقیقی برادر شقیق تھے یہ۔ جب یہ مسئلہ بنا تو حضرت عبداللہ کا قربانی پر نام آ گیا۔ آپ کے بھائی ابو طالب رونے لگے، میرا ایک بھائی ہے اس کو بھی ذبح کر رہے ہو۔ ان کے ننیال نے بھی شور ڈالا، ہمارا اکلوتا بچہ ہے سردار عبداللہ، اس کو ہم قربانی کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ فلاں کاہن کو بلایا جائے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم منظور کر لیں گے۔ کاہن آ گیا، فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھی قرآن اندازی کرو، ٹاس ڈالو، اگر ٹاس سردار عبداللہ کے نام کا نکلتا ہے تو 10 اونٹ بڑھا دو۔ ٹاس ڈالا گیا، قرآن اندازی سردار عبداللہ کا نام، ایک مرتبہ 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر 10، پھر 10، حتیٰ کہ 100 اونٹ تک سردار عبداللہ پیارے پیغمبر کے والد محترم کا نام نکلتا رہا۔ 11ویں مرتبہ جا کے نام نکلا اونٹوں کا،
تو پھر آپ نے فرمایا کہ 100 اونٹ اللہ کے ہاں نظر دے دو، سردار عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیحہ میرا ابو حضرت اسماعیل ہے اور دوسرے میرے حقیقی والد اور وہ ہے سردار عبداللہ۔ فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بہرکیف واقعہ چلتا رہا، سردار عبداللہ کی 17 سال جب ہوئی عمر تو حضرت ابو عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کی شادی کی جائے۔ قبیلہ زہرہ بڑا عزت دار قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر بڑی انتہا درجے کی نہایت شرافت کی مالک خاتون تھی اماں جی آمنہ، ان سے نکاح ہوا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی والد محترم سردار عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ پورے خاندان کو بڑے پیارے ہیں، پورے خاندان کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک لونڈی چھوڑی جن کا نام اماں جی ام ایمن تھا، یہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک لونڈی ام ایمن چھوڑی، چند سامان ساز و سامان جو تھا وہ چند تھوڑا دائی لبیک کو لبیک کہہ کے چلے گئے۔ عام الفیل 9 ربیع الاول 20 اپریل بروز سوار فجر سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہی 9 تاریخ جو ہے آپ کی پیدائش کی حتمی اور پختہ تاریخ ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یعنی صحیح مسلم کے اندر 9 ربیع الاول کے پیر کے دن عام الفیل ولادت کے دن صحیح مسلم میں بھی یوم ولادت کے حوالے سے صریح فرمان آپ کا موجود ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں سوموار یعنی پیر کے دن پیدا ہوا۔ اور اسی طرح سال کی تعیین کے بابت جامع ترمذی میں بھی مروی ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے مسلم کے اندر ہے، اور عام الفیل ہاتھیوں والا سال اسی سال آپ پیدا ہوئے، یہ صحیح مسلم کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3619 کی بنا پر پیر کا دن ربیع الاول کی 9 تاریخ کے سوا کسی اور تاریخ کی مطابقت نہیں ہوتی اس کی، تو اس لیے سیرت کی کتابوں کے اندر اور اسی طرح ماہر فلکیات مشہور پاشا فلکی نے بھی جو مشہور حیادان انہوں نے بھی اپنے ایک رسالے کے اندر پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی وفات کا جو محمود پاشا فلکی نے بھی دلائل ریاضی کی روح سے نبی پاک کی وفات کو 9 ربیع الاول قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات ہوئی، رضاعت دودھ پلانے کا جو مرحلہ آیا، سب سے پہلے اماں جی آمنہ نے دودھ پلایا، پھر ثوبیہ نے، پھر حلیمہ سعدیہ نے۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ یہ وہ خاتون ہیں جب اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی عہد نبوت میں، اللہ کے نبی فرماتے تھے آپ کے بارے میں کہ میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لپٹ کر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو حافظ ابن ان کے اسلام کے بارے میں بھی تصریح موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر اور ابن منذر نے مختصر ابی داؤد کے اندر ان کے اسلام کی لانے کی تصریح بیان کی ہے، اور اسی طرح حافظ مغلطائی نے رسالہ لکھا ہے التحفۃ الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے اسلام کے حوالہ سے، اور اس طرح زرقانی جلد 3 صفحہ 166 میں بھی اماں جی حلیمہ سعدیہ کے اسلام لانے کے بارے میں بھی موجود ہے کہ آپ مسلمان ہو گئی تھی، اللہ کے نبی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور جو شیمہ تھی یہ سیدہ حلیمہ کی بیٹی تھی، یہ حضور علیہ السلام کو کھلاتی پلاتی نہلاتی بڑا پیار کرتی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ خواتین دیہاتوں سے دوسرے قبائل سے بچے لے جاتی پھر ان کو پالتی تھیں۔ اسی طرح دائیاں آئیں مکہ کے اندر، تو حضرت آمنہ کے پاس بھی بچہ لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ آئیں، تو اللہ کے نبی کی والدہ ماجدہ اماں جی آمنہ نے کہا تھا یا زریر صلی عن ابنک فإنہ سیکون لہ شان، اے دائیہ اس بچے سے مطمئن رہے، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ یہ آپ نے الفاظ فرمائے کہ بڑی شان ہے اس بچے کی۔ اور جب آپ اللہ کے نبی اماں جی آمنہ کے پیٹ میں تھے تو آپ نے بڑے بڑے مناظر دیکھے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ
پیدا ہوا ہے محمد اور جن کا دوسرا صفاتی نام ہے احمد، یہ بڑی شان و مقام و مرتبے والا ہونے والا ہے۔ تو جب 6 برس کے تھے تو والدہ ان کو لے کر مدینہ کے اندر گئیں، اور ساتھ سیدہ ام ایمن بھی ہیں۔ حضرت آمنہ مدینہ میں 1 ماہ اپنے والدین کے پاس رہیں۔ شوہر کی بہت یاد آئی، شوہر کی قبر کے اوپر زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس آتے ہوئے ابوا گاؤں کے اوپر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ام ایمن اور حضور علیہ السلام کو لے کر جو ہے مکہ میں، تو وہیں ابوا مقام کے اوپر اماں جی آمنہ کی قبر بنائی گئی، وہاں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، والد کا سایہ چلا گیا، اور پھر دنیا میں آئے 6 سال کے ہیں تو اماں جی کا سایہ بھی سر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ زحا میں کیا فرماتے ہیں؟ اے پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ ہم نے آپ کو پہلے چھوڑا نہ بعد میں چھوڑا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سردار عبد المطلب کی جب 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا کی بھی وفات ہو جاتی ہے، جو بہت پیار کرتے تھے۔ پھر آپ کی ساری کفالت جو ہے آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی۔ ابو طالب اور سردار عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے، اس لیے ابو طالب نے خوب خاطر آپ کی خدمت کی، ہمیشہ آپ کے پاس رہتے، آپ ان کو سفروں پر بھی لے جاتے۔ تو شام کا جو مشہور سفر ہے جہاں ایک راہب نے، عیسائی نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ سے اتر رہے ہیں، اور پھر اس عیسائی نے آ کر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، تو اس عیسائی نے بھی کہا سردار عبد المطلب کو، ابو طالب کو، یہ جو بچہ ہے آپ کا، جب آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے کوئی پتھر اور حجر درخت نہیں تھا جس بچے کو سجدہ نہ کر رہا ہو، تو یہ نبی ہوگا یہ بچہ۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام شام کے سفر میں بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے۔ تو 25 سال کی جب عمر ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس وقت اسلام یا نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، سردار ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، 500 درہم جو ہے حق مہر مقرر ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 32 روپے 33 روپے کے عوض نکاح ہو جاتا ہے، نہ کوئی زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے، نہ ہی کم سے کم کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا قرآن جو یاد ہے یاد کرا دو، آپ کی بیوی کا آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ایک مسواک دے کر میں نے نکاح کیا، ایک جوتی دے کر بھی صحابی نے نکاح کیا۔ نہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد ہے، نہ کم سے کم کی کوئی تعین ہے۔ 25 سال میں نکاح پڑھایا، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی۔ اور پھر کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ، حجر اسود کے نصب کاری کا جو مسئلہ آیا، بہت بڑا جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی کی حسن تدبیر سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ایک تفصیلاً واقعہ ہے۔ حجر اسود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چادر میں رکھوایا، سب قبیلوں والوں کا کہ آپ ایک ایک جو ہے اپنے ہاتھ ڈال کے اس پتھر کو اٹھاؤ، تاکہ سب کی شراکت و شمولیت بھی ہو جائے گی، سب کو اعزاز بھی مل جائے گا اور لڑائی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ آپ کی حسن تدبیر کا ایک آپ کا فیصلہ تھا جس سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہوئی، آپ غار حرا میں جاتے ہیں۔ غار حرا میں آپ کا معمول تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر علیحدہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتے تھے اللہ نے دنیا کیوں بنائی، اس کا کیا مقصد ہوگا، لوگوں کی حالت پر رنجیدہ ہوتے۔ یہی انداز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا تھا۔ غار میں سوچو بچار ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اصل شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، 600 پر ہیں جبرائیل امین کے، اور میں نے نیچے سے دیکھا آسمان بھی مجھے اوپر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبرائیل امین میرے پاس آ گئے، آ کر کہتے ہیں اقرا، اے نبی پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، اے جبرائیل میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل کہتے ہیں پھر پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اے پیارا پیارا جبرائیل میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو دبا کر یہ پہلی بھائی غار حرا کے اندر آئے، آپ گھر کے اندر تشریف لائے، اماں جی خدیجہ کو سارا مسئلہ بتایا، سارا واقعہ سنایا۔
اماں جی ختیجہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، سارا واقعہ سنایا۔ حبیب کریم علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا کہنے لگا کہ اے پیارے محمد بن عبداللہ، یہ اللہ کا وہ فرشتہ جبرائیل ہے جو موسیٰ کلیم کے پاس آتا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ آپ کو ستائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ یعنی آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا، نبوت مل گئی۔ اللہ کے نبی ڈرے ہوئے ہیں، وحی آ گئی دوسری، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے پیغمبر جلدی کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈر ڈر کر 3 سال تک لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ آخر کار ایک وحی آتی، وانذر عشیرتک الاقربین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اب 3 سال کے بعد اللہ کے ہر آنے والے پیغام کو شریعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کے اندر کفار کے مظالم اور مسلمانوں کا وطن چھوڑنا، لوگوں سب سے پہلے اسلام کے اندر حضرت عثمان نے ہجرت کی، حضرت رقیہ نے اور مزید 5 عورتوں اور 12 مردوں نے، حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی، ہجرت کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ ستایا مسلمانوں کو کفار نے بہت زیادہ۔ لوگوں جس وقت سن 6 نبوت ملے، 6 سال گزرے تھے، ابھی 35 یا 38 لوگ مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کو بڑی طاقت ملی، اسلام کے اندر 2 بڑے بڑے جرنیل، 2 بڑے بڑے طاقتور بندے آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی طاقت ملی، سپورٹ ملی، کیونکہ حضرت حمزہ بھی بڑے جری اور بہادر انسان تھے۔ حضرت عمر کو بھی اللہ کریم سے نبی پاک نے مانگا تھا، اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، حضرت عمر کا دل بدلا، اسلام لے آئے۔ سن 6 نبوت کو یہ دونوں شہزادے مسلمان ہوئے۔ لوگوں سن 7 نبوت کا جب واقعہ پیش آیا، مکہ کے اندر کفار کو آپ کا دین اور آپ کے ساتھ لوگوں کا ملنا پسند نہ آیا۔ جب نبوت کا لوگوں 7واں سال تھا، شیب ابی طالب کے اندر نبی علیہ السلام کو معصور کر دیا گیا، 2.5 سال آپ کو بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آج کے بعد نبی کے ساتھ اور ہاشم خاندان کے ساتھ کسی قسم کا جو لین دین نہیں کرنا، رشتے ناتے لین دین کسی بندے کو نہیں اجازت کے نبی کے ساتھ کرے۔ 2 سال بند رہے اللہ کے نبی، بچے روتے تو شہر تک بچوں کے رونے کی آواز آتی، بہت زیادہ مصائب و تکلیف میرے نبی نے برداشت کی۔ لوگوں جب 10 نبوت کا وقت آیا، سن 10 نبوت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے غم خوار چچا ابو طالب بھی وفات پا جاتے ہیں، اماں جی ختیجہ بھی وفات پا جاتی ہیں، اس لیے اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن، وہ ہم غزم جو ہے پریشانی والا، غم والا سال، اس سال کا نام رکھ دیا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 10 نبوت کے اندر یہ 2 بڑے صدمے ملے، بیوی بھی فوت ہو گئی اور چچا بھی فوت ہو گئے۔ سن 10 نبوت کو سفر طیف شروع کرتے ہیں، واز کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے کماش اور بدماش لڑکے لگا دیتے ہیں، وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، خون جم گیا، بہت زخم لگے، ملک الجبال آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جی اگر اجازت فراہم کریں، مکہ کا اور طیف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر طیف والوں کو ایسے پیس دیتے ہیں جیسے چکی میں دانہ پیسا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں جبرائیل، اے ملک الجبال، اے پہاڑوں کے فرشتے، نہیں بلکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ایک دن آئے گا میرا اللہ اس دھرتی کو پر اسلام
کام کا بول بالا فرمائے گا۔ لوگوں چند سال گزرے تھے، وہ پورا کا پورا پہاڑ مسلمان ہو گیا۔ اسی پہاڑ سے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم جیسے جرنیل پیدا کیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوت کے اندر یہ سفر کیا۔ اماں جی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسی تکلیف جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ، مجھے جو سفر طائف کے اندر طائف والوں نے جو تکلیف دی تھی میری عائشہ، مجھے وہ ابھی تک تکلیف نہیں بھولی۔ اللہ کے نبی نے وہ تکلیف برداشت کی۔ لوگوں جس وقت سن 10 نبوت کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بڑا تنگ ہے، آپ کو بڑے تکلیفیں مسائب پہنچے۔ اللہ کریم نے پھر آپ کو سن 12 نبوت کے اندر سیر کرانے کا پروگرام بنایا۔ 51 سال میرے پیغمبر کی عمر ہے، اللہ کریم نے معراج کرایا، 5 نمازوں کا پہلا تحفہ دیا گیا، اور اس سے پہلے اللہ کریم 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اور فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے کہہ دینا جس بندے نے شرک نہ کیا میں اس کو جنت ضرور عطا کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی تحفے کے اندر اللہ کریم نے دی۔ نبوت کا 13واں سال ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے، تعذیب مسلمین کیا گیا، مسلمانوں کو بڑی بڑی سزائیں دی گئیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، اور اسی طرح حضرت ابو فقیہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک کنیز حضرت سیدہ لبینہ، حضرت عمر فاروق کی لونڈی ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کی ہڈی توڑ دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مقام ابراہیم کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی تلاوت ہے، مقام ابراہیم ہے، بدبخت مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے منہ کے اوپر تماچے مار رہے ہیں، لیکن انہوں نے جتنا سورت پڑھنی تھی پڑھ کے پھر سانس لیا، خاموش نہیں ہوئے۔ ایک اور صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے لوہار کا کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا قرض تھا عاص بن وائل کے اوپر، وَكُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، میں جہلیت کے دور کے اندر قینن ایک لوہار کا کام کرتا تھا۔ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، میرا قرضہ تھا عاص بن وائل کے اوپر، میں وہ لینے کے لیے اس کے پاس آیا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یہ صحیح درجے کی پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس بدبخت نے آگے سے کہا اے خباب بن ارت، جب تک تو محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میرا قرض دے دیں۔ آگے سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی ملے گی، پھر مجھے مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی، پھر آ کے لے جانا۔ اس کے اوپر اللہ کریم نے سورہ مریم کی آیت نازل فرما دی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال و اولاد دی جائے گی؟ اس کافر کو کیا پتا تھا عاص بن وائل کو کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے دوبارہ اولاد دے گا، مال دے گا؟ کفار کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ افرأیت الذی کفر، اس بندے نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ بہرکیف سن 13 نبوت کے اندر صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور مظالم ڈھائے گئے، جیسا کہ سب صحابہ کے نام میں نے آپ کے سامنے گن کے سنائے۔ یہ تھے 13 سال اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا یہ دورانیہ سارا۔
اب اس کے بعد 13ویں سال کو اللہ کے نبی نے ہجرت شروع کر دی۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر بیان فرما دیا، اور ہجرت کا اذن بھی، اجازت بھی میرے رب نے عطا فرما دی۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ کریم نے یہاں 10 رشتے گنوائے، کہا کہ یہ تمہیں محبوب نہ ہوں اللہ رسول سے اور ہجرت سے، سارے چھوڑو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب، صرف اسلام کو مقدم کر کے یہاں سے چلو۔ جانثاران اسلام پر ہر قسم کی یہ تکلیف سہ سکتے تھے، اور صبر بھی ان کا انتہا درجے کا تھا، ان کا صبر کا پیمانہ بھی کبھی لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی کے ساتھ جو ہے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مکہ کے اندر رہ کر، مکہ کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام پر ہر قسم کا ظلم، تشدد، جبر یہ برداشت کرتے رہے، اپنی جانی مالی قوت کو محفوظ رکھا، ہر تکلیف پر نہ اپنی جان ضائع کی، نہ ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑے کیے، نہ دشمن مارے کھاتے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن انگلی تک کھڑی نہیں کی دشمن کے سامنے۔ یہ ہے مکی زندگی کا خلاصہ۔ ساری 13 سال میں ساری تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی۔ آگے مدنی زندگی پھر آ رہی ہے۔ مدنی زندگی کے اندر پھر کیا کیا؟ اسی جمع شدہ مالی جانی قوت کو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف جا کے مدینہ کے اندر اس کو استعمال کیا۔ یہ ہے مدنی زندگی کا خلاصہ۔ یہاں تک یہ مکی زندگی اور اس کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہے مدنی زندگی۔ صحابہ نے ہجرتیں شروع کی، صحابہ نے اپنے مال بھی لادے اپنے اونٹوں پر، لیکن ابو جہل جیسے ظالموں نے صحابہ کے مال بھی چھین لیے اور ہاتھوں خالی صحابہ کو وہاں سے روانہ کیا۔ صحابہ کرام اپنے مال، دولتیں، دنیا سب چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئے، اور صرف لے کے آئے تو اللہ کا دین اور ایمان، دین بچا کے باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر آئے۔ اور پھر ان کی جا کے تاریخ پڑھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، جب فوت ہوئے تو اربوں خربوں کے اثاثے چھوڑ کر اس دنیا سے گئے۔ ہجرت ہو گئی مدینہ سے، اور پھر ہجرت کا جو اللہ کے نبی کا سفر ہے وہ سفر بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سراقہ بن جاشم جیسے لوگ اللہ کے نبی کی گردن اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ مکہ والوں نے اشتہار دے دیا کہ جو اس نبی کا سر قلم کر کے لائے گا نعوذ باللہ 100 اونٹ انعام میں اس کو ملیں گے۔ سراقہ 3 مرتبہ کوشش کرتے ہیں، ناکام ہوئے، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ میں جب پہنچے اللہ کے نبی صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، غار ہرا کے اندر بھی چھپے، وہاں سے مکہ مدینہ میں انٹر ہو گئے۔ مدینہ میں جب پہنچے تو مدینہ کی گلیوں میں فضا کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ مدینہ کے اندر جب رسول معظم علیہ السلام پہنچے تو مدینہ کی گلیوں میں، کوچوں میں اور سڑکوں کے اوپر اور دروازے، چھتوں کے اوپر سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب آپ پہنچے تو لوگ کہہ رہے ہیں نحن الذی بایعوا محمدا، اور اس طرح شعر پڑھ رہے ہیں کہ طلع البدر علینا، ہمارے اندر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی جا رہی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اس اونٹنی کو نہ روکے، جس دروازے پر یہ رک جائے گی وہیں میرا قیام جو ہے وہاں رہائش ہوگی میری۔ اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر جا کے رکتی ہے۔ وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیام کیا۔ اب یہ نبوت کا 14واں سال ہے اور ہجرت کا یہ پہلا سال ہے۔ مدینہ میں پہنچے، انتہا درجے کا استقبال ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی، کچی مسجد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر بنائی، اور اسی مسجد کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے نماز کا، جمعہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آغاز کر دیا۔ چھوٹی سی مسجد ہے، کچی مسجد ہے، کوئی شرطیں نہیں ہیں جو آج کہتے ہیں 7 قومیں ہوں، قاضی ہوں، جج ہوں، فلاں فلاں، کوئی شریعت کے اندر 14 دن اللہ کے نبی نے قیام کیا۔ چھوٹی سی مسجد ہے، آپ نے یہاں سے مسجد بنائی۔ اس کے بعد پھر
دوسرا جو کام مدینہ میں کیا، زور اثر کی آپ 4 رکعتیں ادا کرنے لگے مدینہ کے اندر۔ تیسرا کام یہ کیا، یہودیوں کے ساتھ امن اور دوستی کے عہد نامے لکھے گئے۔ چوتھا کام جو مدینہ میں کیا وہ مکی اور مدنی دونوں صحابہ کے درمیان مواخات قائم کر دی۔ مواخات پھر ایسی قائم کی کہ اپنے سکے بھائیوں سے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کیا۔ اور اسی طرح ہجرت کا دوسرا سال ہے اور نبوت کا 15واں سال ہے۔ اذان فرض ہوئی، کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز، تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ہجرت کے چوتھے سال یعنی ہجرت کا چوتھا سال ہے، نبوت کا 16واں سال ہے۔ شراب حرام ہوئی، عورتوں پر پردہ فرض ہوا، صلح حدیبیہ کے شرائط لکھی گئیں، اور اسی طرح 10 سال تک صلح کا عہد نامہ لکھا گیا، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے جو اسٹام لکھا گیا اس کے اندر بھی 3 شرطیں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی ہجرت کا 8واں سال ہے اور نبوت کا 20واں سال ہے۔ مکہ فتح ہوا، 360 بتوں کو نکالا گیا، ایک خدا کی عبادت کی جانے لگی۔ اور اسی طرح پھر ہجرت کا 9واں سال ہے، اور اسی طرح پھر نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے وہ 21واں سال ہے۔ حج فرض ہوا، صدیق اکبر امیر حج مقرر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کوئی مشرک ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دوران میں غزوہ بدر سن ہجری میں کیا، احد کا غزوہ 3 ہجری کے اندر، غزوہ خندق 5 ہجری کے اندر، غزوہ خیبر 5 ہجری کے اندر، اور مکہ فتح ہوا 8 ہجری کے اندر، غزوہ حنین ہوا 8 ہجری کے اندر، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجرت کو، یہ ہجرت کا 10واں سال ہے اور نبوت کا 22واں سال ہے، پیارے پیغمبر نے حج کیا۔ حجۃ الوداع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1,44,000 مسلمانوں نے حج کیا۔ آپ نے اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے، جہلیت کی رسمیں، شرک اور اسی طرح جہلیت کی باتیں ختم کر کے صرف امت کو آپ نے ایک ہی سبق دیا کہ تم ایک ہو، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کوئی فقیت نہیں ہے۔ اللہ کے اگر کسی کی اہمیت ہے، تقواکم ان اکرمکم عند اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو متقی، پرہیزگار، نیک ہے۔ سن 11 نبوت ہے، پیارے پیغمبر رہبر معظم 23 برس 5 دن تک اللہ کا جو ہے پیغام، حکم بندوں تک پہنچاتے رہے۔ 63 برس کی عمر 13 ربیع الاول کو، یہ 13 ربیع الاول میں آپ کو رحمت عالم سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ 13 ربیع الاول کو دوشنبہ یعنی اتوار کے دن دنیا سے کوچ فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کا جو پس منظر ہے، جنت البقیع سے کسی کا جنازہ پڑھا کے 29 سفر ہے اور سن 11 ہجری سوموار کے دن جنازہ پڑھا بقیع قبرستان کے اندر، گھر واپس آئے تو واپسی راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ میمونہ بنت حارث کے مکان میں تھے۔ دن بدن بخار تکلیف بڑھتی گئی، جب بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ نے تمام ازواج سے حضرت عائشہ کے گھر میں جو ہے ایام گزارنے کی اجازت چاہی، سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ اور اس کے بعد پیارے پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ زندگی کی آخری گھڑی ہے، آقا کا سر مبارک گود عائشہ میں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک کر رہے، آپ نے دیکھا، اماں جی نے مسواک دیا، آپ نے وہ مسواک کیا، نگاہیں آپ کی چھت کی طرف ہیں، ہونٹوں کے اوپر حرکات ہیں، اور آپ نے کان لگا کر سنا اماں جی عائشہ نے اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور ساتھ یہ بھی الفاظ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، لوگوں آخری گھڑی ہے، میرے نبی کی زندگی کی آخری گھڑی ہے، اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی
آپ یہ جملہ 3 بار پڑھتے ہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، 3 مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں چھت کی طرف، آخر کار میرے نبی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لوگوں جس وقت پیارے پیغمبر کی وفات ہوئی، اماں جی عائشہ زاروں قطار روتی ہیں، کیونکہ جس عورت کا شوہر چلا جائے دنیا سے کس قدر غم اور فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اماں جی عائشہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا، اے پیارے انس، تم نے چہرہ مصطفیٰ پر مٹی کیسے ڈالی؟ اماں جی فاطمہ الزہرا آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد زندہ رہیں، 6 ماہ زندہ رہیں، اور اس 6 ماہ کے لمحے اور وقفے کے اندر کبھی بھی اماں جی فاطمہ مسکرائی نہیں۔ تو جھنڈیاں لگاتا پھرے، تو خوشیاں منائے، بھنگڑے ڈالے، تو ڈانس کرے، ناچے۔ اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے، اماں جی عائشہ رو رہی ہیں۔ اماں جی فاطمہ الزہرا کا غم ہے کہ پورے 6 ماہ کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اور 6 ماہ کے اندر اماں جی فاطمہ الزہرا اس دنیا کو کوچ کر کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو رسول چھوڑ کر شام چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے ایسی چیخ ماری، صحابہ کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا، ایسی زوردار چیخ ماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کسوہ اونٹنی بھی چھوڑ کر مدینہ چلی گئی۔ لوگوں یہ ہیں 12-13 ربیع الاول میرے نبی کے گھر کے حالات، اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہیں، خبردار اگر کسی بندے نے کہا کہ نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، میں قربان جو صدیق کی شان پر۔ جب بھی امت پر کوئی مسئلہ آیا تو میرے صدیق نے، پیارے پیغمبر کے جانشین اول نے، مصلی رسول کے اول جانشین نے، خلیفہ بلا فصل نے، امت کے پہلے خلیفہ نے، نبی کے جانشین نے اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے حل کیا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ قرآن کے اندر آیت پڑھتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ او دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بات سننی تھی حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، تلوار پھینک دیتے ہیں۔ آگے مرلہ یا میرے نبی کے تجہیز و تکفین کا، کیونکہ انبیاء کی وفات جہاں ہوتی ہے تو تدفین بھی وہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کے اندر 4 گروہ بن گئے، کوئی کہتا ہے خانہ کعبہ کے اندر دفن کیا جائے، کوئی کہتا ہے بیت المقدس دفن کیا جائے، لیکن حضرت صدیق نے حدیث بیان فرمائی کہ انبیاء کی جس جگہ پر وفات ہوتی ہے تو قبر بھی ان کی وہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث سننی تھی، سب صحابہ نے اختلاف ختم کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر کو دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سہول مقام کی 3 سفید چادروں کے اندر کفن دیا گیا، اور لوگوں میرے نبی کو غسل کس طرح دیا گیا؟ اماں جی عائشہ کہتے ہیں ہم ارادہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کے کپڑے اتار کے غسل کریں، ہمارے اوپر غنودگی چھا گئی، ایک آواز ہے کہ نبی کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے 7 قسم کے لوگ تھے، حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت قسم، یہ 3 باپ بیٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد پاک کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے پیغمبر کو سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ سوموار کا دن غم میں گزر گیا۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر منافقوں نے مسلمانوں کے جان نشینی کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس کو مکمل کرتے کرتے لوگوں رات ہو گئی۔ منگل کے دن غسل دیا، جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنازہ لوگوں کیسے ہوا؟ جنازے کا طریقہ یہ تھا، 10 لوگوں کی ٹولیاں آئیں۔ پہلے سب سے پہلے ہاشم کے لوگ ہیں، پھر انصار کے لوگ آتے رہے، پھر مہاجرین آتے رہے، مردوں کے بعد عورتیں آتی رہیں۔ رات کے وقت جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی منگل کے دن تدفین ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پیغمبر اپنا 23 سالہ نبوت کے اندر ایسا اسلام کی اس پیغمبر نے خدمت کی، مدینہ کے اندر آ کے میرے نبی نے اسلام کا جو بول بالا کیا، ان 10 سالوں میں 10 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا۔ یومیہ کتنا اسلام پھیلا لوگوں؟ 280 میل کی رفتار سے اسلام پھیلا۔ اتنا تیزی سے پھر اسلام مکہ کے اندر پھیلا۔ 10 سال کے اندر 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کی شعائیں پھیل گئیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ ہے میرے نبی کی مکی اور مدنی زندگی، جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں تواریخ کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے آپ کے پیدائش سے پہلے کے حالات، آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کی نبوت، سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیے۔ اور یہ مکمل بیان آپ اوکاش اسلامک میڈیا کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے رسول کے طریقے اور اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موت ہمارے نبی پر نہیں آ سکتی۔ لوگوں موت کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بندہ دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن موت چکھنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح 23ویں پارے میں فرمایا، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مَاتَ او قتل انقلبتم۔ اور اس طرح حضرت زکریا کی موت کا تذکرہ قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کا تذکرہ بھی سورہ مریم کے اندر ہے۔ حضرت یعقوب کی موت کا تذکرہ سورہ جو ہے بقرہ کے اندر ہے۔ حضرت یوسف کی موت کا تذکرہ 13ویں پارے سورہ یوسف کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کا تذکرہ 19ویں پارے سورہ شعراء کے اندر ہے۔ انبیاء نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، ہر نبی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، کل نفس، ایک شاعر اپنے عربی شعر کے اندر اس طرح کہتا ہے کہ جو نفس بھی دنیا کے اندر آیا، کل نفس شاربہ الموت قدح، موت ایک پیالہ ہے، کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل ہو، موت ایک پیالہ ہے جس کو ہر نفس نے منہ سے لگانا ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے نے گزر کے اللہ کے ہاں حساب و کتاب اور میدان معاشر میں کھڑا ہونا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، انبیاء کے ساتھ اسی طرح محبت کی توفیق دے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ فرمایا مجھے لوگوں ایسے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔